نکاح کے لیے صرف 6 چیزیں ہیں، صرف 6 چیزیں ہیں، 7ویں چیز نہیں ہے شریعت میں۔ جو شریعت کے اندر ہے وہ 6 چیزیں ہیں نکاح کی۔ 2 فرائض ہیں، 1 واجب ہے اور 3 سنتیں ہیں، بس 2 فرائض ایجاب و قبول، 2 فرائض ایجاب و قبول۔ نمبر 1 ایجاب و قبول، کہا جائے گا کہ اتنے حق مہر کے اندر فلاں بنت فلاں آپ کے نکاح میں دی جاتی ہے، وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، 1۔ نمبر 2 گواہ، عاقل بالغ مسلمان ہونا شرط ہے، عاقل ہوں بالغ ہوں مسلمان ہوں، 2 مرد ہوں، مرد ہونا ضروری ہے۔ اگر 1 مرد ہے تو پھر ساتھ 2 عورتیں یا 1 مرد یا 2 مرد، یہ گواہ۔ یہ 2 فرائض ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی فقدان ہے تو نکاح نہیں ہے۔ گواہ نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوا، ایجاب و قبول نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوا۔ یہ 2 فرائض ہیں، ان میں بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے چھوڑنے کی۔ نمبر 3 ایک واجب ہے حق مہر، ایک واجب ہے حق مہر۔ حق مہر متعین کرنا یہ واجب ہے۔ آج کل لاکھوں لکھوا دیتے ہیں حق مہر، لاکھوں لکھوا دیتے ہیں۔ نیت کیا ہوتی ہے کہ کون سا دینا ہے، لکھ لو جتنا مرضی لکھ۔ اللہ اکبر، اس نیت سے لاکھوں حق مہر لکھوا دیا اور اسی نیت سے اس دنیا سے چلا گیا۔ کل قیامت کے دن زانیوں میں اٹھایا جائے گا، کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانیوں میں اٹھایا جائے گا، اور یہ باقاعدہ مسئلہ ہے۔ اپنی زندگی میں حق مہر ادا نہیں کیا، فوت ہو گیا ہے، وراثت چھوڑ کے گیا، اس کی وراثت میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ حق مہر ادا کیا جائے گا، باقی جو بچے گی وہ ورثاء میں تقسیم ہوگی۔ حق مہر لازم ہے۔ اچھا جی لکھوا لو، معاف کروا دیں گے۔ اب اس کو دیا نہیں، اس کو دکھایا نہیں کہ حق مہر میں ہے کیا، معاف کر دو، وہ مروتاً معاف کر دے گی۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہے، نہیں یہ معافی نہیں ہے۔ معافی وہ ہے اس کو مالک بناؤ پہلے، پھر وہ اگر طیب نفس سے خوشی سے آپ کو ہدیہ کر دے تو پھر لینا جائز۔ پھر اس کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، یہ تمہارے لیے بہت خوبصورت تحفہ ہے، حلال سے بھی بڑا منصب ہے اس کا، احلل ہے کہ پھر اس کو کھاؤ بڑے مزے سے، دونوں بیٹھ کر کے جو ہے وہ کھاؤ، یہ بڑا بابرکت مال ہے، بڑا بابرکت مال ہے۔ اگر وہ طیب نفس سے ہدیہ کرتی ہے، اگر خود معاف کرا دیا تو اس کو معافی نہیں کہتے۔ آج کل بہنوں سے بھی جو ہے وہ یہی کہتے ہیں وراثت معاف کروا لی، فلاں معاف کروا لی، نہیں۔ وہ ایک آدمی کہنے لگا نا کہ اگر میں نے اس کو دے دیا تو پھر وہ کہاں واپس کرے گی، پھر تو وہ واپس نہیں کرے گی، اس کو مالک بنائے بغیر معاف کرانا ہے تو پھر حق مہر ادا نہیں ہوا۔ تو اس لیے پہلے مالک بنانا ہے، پھر اگر وہ اپنی خوشی سے دے دے۔ 3 سنتیں ہیں، 3 سنتیں۔ نمبر 1 خطبہ مسنونہ بوقت نکاح۔ نمبر 2 چھہارے تقسیم کرنا، یہ جو ہم اس میں تقسیم کرتے ہیں نا، یہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ چھہارے لے کر کے یوں پھینکا کرتے تھے، اب جس کے حصے میں جو آ جائے۔ اور صحابہ کرام اس خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار یوں فرمایا کرتے تھے، ایک دوسرے سے چھینتے تھے، ایک دوسرے سے چھینتے تھے۔ اور یہ منظر میں نے رائیونڈ اجتماع میں جب نکاح ہوتے ہیں وہاں دیکھا کہ کس طرح ایک آدمی جو ہے وہ کپڑے کے اندر چھوارے لیے ہوئے مجمع میں جاتا ہے، درمیان میں ایسے پھینکتا ہے، لوگ جو ہے چھینا جھپٹی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے، ادھر چمکٹا لگ گیا، یہاں سے نکلا آگے دوسری جگہ پر تیسری، اس طرح جو ہے وہ چھوارے تقسیم کیے جاتے تھے اجتماع کے اندر جو نکاح ہوتے تھے۔ نمبر 3 تیسری سنت کیا ہے، ولیمہ، اپنی حیثیت کے مطابق، 500 1000 10,000 کا نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ جو ہے یہ سنت ہے۔ تو یہ کل 6 چیزیں ہیں نکاح کی، 6 کے علاوہ 7ویں کوئی چیز منگنی نہیں ہے، مایو نہیں ہے، مہندی نہیں ہے، برات نہیں ہے، براتی کا استقبال نہیں ہے، بینڈ باجے نہیں ہیں، براتیوں کو کھانا کھلانا شریعت میں نہیں ہے، صرف ولیمے کا کھانا ہے۔ اور یہ کل معاملات اخراجات جو ہے یہ لڑکے والے کے ذمے ہیں، لڑکی والے کے ذمے کچھ نہیں ہے۔ اس نے بس پال پوس کر کے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہارے حوالے کر دیا ہے، اس سے بڑی قربانی اور کوئی نہیں ہے، اور کیا لینا چاہتے۔ اور یہ جہیز کی لعنت جو ہے وہ نہیں ہے، اسلام کے اندر جہیز کی لعنت نہیں ہے۔ اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے لاکھوں بچیاں ان کے سروں کے اندر چاندی آ گئی اور نکاح کا انتظار کرتے رہتے نکاح کی عمر گزار گئی۔ اس سے بڑا بے غیرت بدبخت
اور نامرد کوئی نہیں ہے جو جہیز کے انتظار میں اپنا نکاح نہیں کرتا۔ یہ مردانگی نہیں ہے جہیز میں فلاں چیز بھی لے کے آؤ، فلان بھی لے کے آؤ، فلان بھی لے کے آؤ۔ اگر کوئی ایسا نکما اور نکھٹو ہے جو اس قابل نہیں ہے کہ اپنی زوجہ کو منکوحہ کو لے جا کر کے اس کا نان نفقہ جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتا، اس کو نکاح کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ جل شانہ نے واضح فرمایا ہے اگر ایسا نہیں ہے پھر اس کو چاہیے کہ وہ انتظار کرے، وہ صبر کرے، وہ روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی شہوت کو دبانے کے لیے جو ہے وہ روزے رکھے، کم از کم اتنا تو ہو اپنی زوجہ کا نان نفقہ جو ہے وہ پورا کر سکے۔ تو اس لیے خدارا ان تمام لعنتوں سے پاک اپنے نکاحوں کو کرو، خدا کی قسم وہی برکات اور رحمتوں کا نزول ہوگا۔